بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال میری عمر 31 سال ہونا تھی۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس پریشانی میں مجھ سے نہ کھانا کھایا جاتا اور نہ ہی میں اپنا خیال رکھ پاتی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ ہم عمر سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں جبکہ میں کنواری تھی۔ اماں ابا کو میرے بارے میں کوئی فکر نہ تھی، لیکن ابا اس معاملے میں بہت ہی لاپرواہ واقع ہوئے تھے۔ ایک دن ابا کے گھر سے جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے اماں سے کوئی بات کہی۔ اماں نے مجھے کچن میں چائے بنانے بھیج دیا۔ میں سمجھ گئی کوئی بات تو ہے جسے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں چائے بناتے ہوئے اماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تبھی خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ میرے لیے ایک امیر و کبیر لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی یہ بات سنتے ہی خوش ہو گئیں، لیکن خالہ نے بتایا کہ وہ لڑکا ہمارے خاندان کا ہے تو امی کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگیں کہ ابا سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ اس کے ابا خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ خالہ نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ امی نے کہا بس ان کی یہی رٹ ہے کہ وہ خاندان میں شادی نہیں کریں گے ورنہ ہماری بیٹی ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ خالہ نے رازداری سے اماں کا نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، بس وہ کہنے لگی کہ اور کوئی بات نہیں، بس میرا شوہر خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ خالہ کہنے لگی لڑکا امیر و کبیر ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا رشتہ پھر ملے۔ مگر اماں نے کہا ابا نہیں مانیں گے۔ میرے دل میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ میں کسی امیر شخص سے شادی کر کے گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے بتا دیا کہ ابا انکار کر دے گا۔ پھر وہی ہوا، جب ابا گھر آئے اور ان سے بات کی تو ابا بھڑک اٹھے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے کہ تو جانتی تو ہے ہماری بیٹی نائلہ بیمار ہے، ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ باتوں میں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابا کی بات سن کر میں سہم گئی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ بات سنوں، مگر یہ بات میرے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر باہر آ گئی۔ میں نے کہا ابا میں بھلی چنگی ہوں، مجھ میں کوئی نقص نہیں، تم یہ کہہ کر میری بے عزتی کیوں کرتے ہو؟ خاندان میں سبھی کو کہہ رکھا ہے کہ میں بیمار ہوں، میری شادی نہیں کرو گے، اسی لیے میرا کوئی ہاتھ نہیں مانگتا۔ میں بیٹھ کر چوکھٹ پر رونے لگی۔ ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگا کوئی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں ایک نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں بیاہنے نہیں دوں گا۔ ابا نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ ان کا کانپتا لہجہ دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں، اس لیے میں خاموش رہی۔ اگر مجھ میں بہت زیادہ الجھن میں تھی۔ اگلے دن میری دوست ملنے آئی، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی، بولی تو پاگل ہو گئی، تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، اب وہ تجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو یہاں سے کبھی نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے، وہ کبھی تیری شادی نہیں کریں گے۔ اپنی دوست ریشما کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھ سے اتنی بڑی ہیرا پھیری کرے گا۔ خیر میں نے سوچ لیا کہ اپنے ابا کی باتوں میں نہیں آؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا اب مجھے بیاہنے والا نہیں۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ نکما تھا، ہر وقت چھت پر کبوتر اڑاتا رہتا اور پھر کبوتروں کو بیچ کر جو اسے رقم حاصل ہوتی اسی سے گزارا کرتا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ 27 سال کا کڑیل جوان تھا، میری عمر 31 سال تھی۔ میرے بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا فرید اتنا بھی برا نہیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے فرید کے اشاروں کا جواب مثبت طریقے سے دینا شروع کر دیا۔ ایک دو بار مسکرانے سے وہ میرا دیوانہ ہو گیا۔ اب ہم تنہائی میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ فرید نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں طے ابو کو خود سمجھاؤں گا کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں اماں سے کہتا ہوں وہ تیرے لیے تیرے ابا سے تجھے مانگے۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ فرید میرا دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ ابا انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فرید کو سبھی جانتے تھے، بس اس کی یہ بری عادت تھی کہ وہ کبوتر وغیرہ پالنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ فرید نے مجھ سے وعدہ کیا کہ شادی کے بعد وہ مجھے گھر بٹھا کر کھلائے گا، خاندان کی باقی عورتوں کی طرح اونچے گھر سے باہر پیسے کمانے کے لیے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے فرید کی باتوں میں آ کر ابا کے کان میں یہ بات ڈال دی، مگر انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں سمجھی کہ ابا راضی ہیں۔
کچھ دن کے بعد فرید نے مجھے بتایا کہ چچی تمہارے گھر رشتہ مانگنے آئیں گی، مگر جب شام کو چچی آئی تو ان کا جھگڑا ہو گیا۔ ابا اور وہ کمرہ بند کر کے کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ اس معاملے میں بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ فرید نے مجھے کہا تھا کہ چچی میرا رشتہ مانگنے آئیں گی، جبکہ چچی تو میرے ابا کو برا بھلا کہنے اور مجھے برکردار کہنے آئی تھی۔ وہ یہ سب کر کے چلی گئی اور ہم ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ فرید کو بھی اپنی ماں سے اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، مجھے بہت باتیں سنائیں کہ میری بہن مجھے کتنے تانے دے کر گئی، میں روئے جا رہی تھی۔ ابا کہہ رہا تھا خدا را بیٹی ان حرکتوں سے باز آ جا۔ میری دوست کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، میں جانتی تھی کہ اب چچی اور ابا دونوں ہی بہانے بنا رہے ہیں، ورنہ ہم دونوں میں ایسا کوئی نقص نہ تھا کہ ہماری شادی نہ کروائی جاتی۔ خیر میں خاموش ہو گئی اور فرید کو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کہہ دیا۔ اگر ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوں گے۔ میری بات سن کر فرید نے حامی بھر لی۔ وہ بولا، آج رات تجھے لینے آؤں گا، میں نے اپنے دوست سے موٹر سائیکل کا بندوبست کر لیا، رات کو تیار رہنا۔ میں خوش ہو گئی، مقررہ وقت پر تیار بیٹھی تھی، سب گھر میں سو رہے تھے۔ فرید نے بائیک لا کر باہر کھڑا کیا۔ جیسے ہی مجھے بائیک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، میں نے اپنے کپڑوں والی پوٹلی اٹھائی اور دبے قدموں گھر سے نکل آئی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے 4 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور گھر کی چوکھٹ میں جذب ہو گئے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا، کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے ان خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی جن کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ میں جب فرید کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ قریب ہی تھا، ہم لوگ جب رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلے۔ فرید کا رخ شہر کی طرف تھا، جہاں اس نے پہلے ہی کوئی ہوٹل بک کر رکھا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ہوٹل پہنچے۔ خدا کا شکر کہ ایک شخص فرید کا جاننے والا تھا، ورنہ تو کوئی بھی ہم لوگوں کو رہنے کے لیے کمرہ نہیں دیتا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہمیں کمرہ مل گیا، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہونے لگے، ایک آدمی نے آواز دے کر ہمیں روک لیا۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ بڑی عمر کا آدمی تھا، اس ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ مجھے تو اسے دیکھ کر خوف آنے لگا۔ وہ کہنے لگا، کیا تم دونوں میاں بیوی ہو؟ جی ہاں، ہم نے ہانکتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے ہمیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جی، وہ ہمارا نکاح نامہ تو گھر رہ گیا، ہم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا اور ہمیں وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ فرید اس کی منت پر اتر آیا اور کہنے لگا، یہ ظلم مت کریں، ورنہ ہمارے گھر والے ہمیں مار دیں گے۔ اگر آپ کو ہم پر شک ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، میں صبح تک نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی بات سن کر ہوٹل والا نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہیں مانی اور صرف مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ فرید باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی، ہمارا تو نکاح ہی نہیں ہوا، اب وہ نکاح نامہ کہاں سے لائے گا؟ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسی پریشانی میں صبح کے 4 بج گئے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ جب ہوٹل کا مینیجر پوچھے گا نکاح نامہ کہاں ہے تو ہم کیا دکھائیں گے؟ اسی پریشانی میں تھی کہ ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دیکھا تو یہ فرید کا وہی دوست تھا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے ایک پین بھی دیا اور کہنے لگا، ان کاغذات پر دستخط کر کے دیں۔ میں نے دستخط کر دیے اور ویٹر کو واپس کر دیا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ تھا جس پر فرید نے اپنے دستخط کر رکھے تھے اور میرے دستخط ہونا رہ گئے تھے۔ خدا جانے یہ کس قسم کا نکاح تھا جس میں کوئی گواہ مجھے نظر نہیں آیا۔ بہرحال مجبوری تھی اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ فرید کا دوست وہ نکاح نامہ لے کر چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے تقریباً 7 بجے جب سب لوگ ہوٹل میں آنا شروع ہوئے تو وہ مینیجر ہمارے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا اور فرید کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جس میں اس نے نکاح نامہ سنبھال رکھا تھا۔ نکاح نامہ دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر خوش ہو کر کہنے لگا، میں کسی کو یہاں گناہ کی اجازت نہیں دیتا، تم لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، اب تم لوگ جتنے دن یہاں چاہو رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے رہنے کا مستقل بندوبست کر لو۔ ہوٹل کے مینیجر کے جانے کے بعد فرید میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ وہ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو 12 بجے اچانک فرید مجھ پر چلانے لگا، حالانکہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے اندھا کر دیا۔ پھر وہ چیختے ہوئے مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ وہ اپنے بال بھی نوچ رہا تھا جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ وہ ہوٹل سے چلا گیا اور میں روتی رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے شام تک فرید کا انتظار کیا کہ شاید وہ مجھے لینے آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ ہوٹل کے مینیجر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے آ کر پوچھا، تمہارا شوہر کہاں گیا؟
मैंने उसे सारी हकीकत बता दी। तब वो गुस्से में आ गया और मुझे रोता देखकर उसका दिल नरम पड़ गया। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल कर लें। तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। होटल का मैनेजर शरीफ आदमी था। उसने एक बार फिर मेरी मदद की। मेरे अब्बा से राब्ता किया। उन्हें बताया कि आपकी बेटी फलां होटल में है, इसे आकर ले जाएं। अब्बा ने पहले तो मुझे खूब बुरा भला कहा, लेकिन वो बाप थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने आकर मुझे ले जाने का फैसला किया और होटल के मैनेजर को आगाह किया कि वो मुझे फलां जगह पहुंचा दे। उसके एक आदमी ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां अब्बा मुझे लेने आए थे। अब्बा के साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़का भी खड़ा था। ये कौन था और कहाँ से आया था मैं उसे जानती नहीं थी, मगर उसे अब्बा के साथ देखकर मुझे अजीब सा डर लग रहा था। घर पहुंचकर अब्बा ने मुझे एक अजीब बात बताई और कहा कि मैं तुम्हारा निकाह इस शख्स से करना चाहता हूँ। ये कौन है? मैंने डरते डरते पूछा। ये मेरा शागिर्द है, इसे तमाम हकीकत का पता है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा बाप झूठ बोलता है, लेकिन तुमने देख लिया होगा फरीद तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हें अपने बारे में पता चल गया होगा। मैंने तुमसे सच कहा था बेटी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये कहकर अब्बा घर की तरफ रवाना हो गए। मैं उस नौजवान को देखकर हैरान थी। वो मुझे भागकर शादी करने के बावजूद अपनाने पर राजी था, लेकिन अब्बा ने एक अजीब बात कही कि निकाह से पहले ये लड़का एक रात हमारे घर रहेगा ताकि हम अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि ये तुम्हें कबूल करेगा या नहीं। शाम के अंधेरे फैल गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। अब्बा ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया तो मैं डरते डरते उनके पास चली गई। अब्बा के पास वही नौजवान बैठा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। अब्बा ने मुझे उसके सामने ला खड़ा किया। उसने एक नज़र देखकर अपना सर झुका लिया और हाँ में सर हिला दिया। उस लड़के के जाने के बाद अब्बा और उस लड़के के बीच में न जाने क्या बातें हुई मैं नहीं जानती, मगर उसने हाँ कह दी। जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई अब्बा ने शादी का दिन रख दिया। गांव वाले हैरान थे कि नसीरुद्दीन अपनी बेटी एक अजनबी को दे रहा है, मगर अब्बा ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। बिलाखिर मेरी शादी उस नौजवान अकबर से हो गई और मैं उसके घर आ गई। शादी वाले दिन मैंने अब्बा से पूछा, आखिर मुझ में क्या नुक्स है, अब तो बता दो ताकि मुझे पता चले कि मेरे में क्या नुक्स है। अब्बा ने कहा कि ये जो नौजवान है ये बहुत मुख्तलिफ है, इसके ख़यालात और नज़रियात अलग हैं। ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुम्हारे अंदर पैदाइशी मसला है। रात के वक़्त तुम्हें दौरे पड़ते हैं और तुम्हें कोई होश नहीं रहता। अक्सर तुम अपनी माँ को भी मारने लगती हो। जब तुम्हें याद आता है तो तुम्हें कुछ याद भी नहीं होता कि तुमने क्या किया था। तुम्हारा बहुत इलाज करवाया, मगर डॉक्टर कहते हैं इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं। ये बात सिर्फ तुम्हारी चच्ची को पता थी। उसने तुम्हारे बाप से दुश्मनी के तौर पर तुम्हें तबाह करने का इरादा कर लिया। उसने सारे गाँव में मशहूर कर दिया कि नसीरुद्दीन की बेटी पर साया है। रात को उसको दौरे पड़ते हैं। वो जिससे शादी करेगी, शादी की रात वो मर जाएगा। नसीरुद्दीन की बेटी से कोई औरत अपने बेटे का निकाह ना करे। ये सुनकर गांव की सभी औरतें तेरी खूबसूरती के बावजूद तुझे हकीर समझती। हालांकि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं था। बस औरतों के बारे में मशहूर है कि ये तोहमत लगाने में देर नहीं करती, और तुम्हारी चच्ची ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि औरतों को तुमसे बदसन करने के लिए ऐसा जाल फैलाया कि तुम खुद ही उसमें फंस कर रह गई। मैंने तुम्हारी शादी खानदान से बाहर करना चाहता था। फरीद ने जज्बाती होकर तुम्हारा हाथ तो थाम लिया, मगर वो जहन का कच्चा था। पहली ही रात डर कर भाग गया। अब्बा की ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने सोचा ही नहीं था कि चच्ची इतनी लंबी दुश्मनी निभाएंगी। बहरहाल अकबर एक समझदार इंसान है। आज मैं उसके साथ हंसी खुशी रह रही हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।